ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں انہیں سپرد کرو۔ ایک قول یہ ہے امانتوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں ان فرائض کو ادا کرو۔ اسی طرح جب کوئی شخص ہمیں امانتاً کوئی چیز رکھواتا ہے تو اس کی حفاظت ضروری ہے اور اسے واپس کرنا ضروری ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں امانت سے مراد عہدہ ہے، تو عہدہ اسے دیا جائے، منصب اسے دیا جائے جو اس کا اہل ہو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، دونوں فریق میں سے کسی کی کچھ رعایت نہ کرو۔ علماء نے فرمایا کہ حاکم کو چاہیے، جج کو، اسلامی عدالت کے قاضی کو چاہیے کہ 5 باتوں میں دونوں فریقوں کے درمیان برابر کا سلوک کرے۔ نمبر 1، اپنے پاس آنے میں، جیسے ایک کو موقع دے دوسرے کو بھی دے، دونوں فریق حاکم کے پاس آسانی سے آ سکیں۔ نمبر 2، نشست دونوں کو ایک سی دے، کسی کو اعلیٰ کسی کو ادنا نہیں، بلکہ دونوں فریق انصاف کے لیے آئے ہیں، دونوں کو ایک طرح کی نشست دے، ایک طرح ہی بیٹھنے کی جگہ ہو دونوں فریقوں کی۔ نمبر 3، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے، یہ نہیں کہ ایک کی طرف توجہ کرے دوسری کی طرف وہ عدم توجہ کرے۔ نمبر 4، کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے، ان دونوں سے بات سنے، پورے اطمینان سے سنے، اور دونوں سے سننے کا طریقہ اس کا ایک ہی ہونا چاہیے۔ نمبر 5، فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا دلائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انصاف کرنے والوں کو قرب الہی میں نوری ممبر عطا ہوں گے۔ یہاں پر یہ جو علماء نے 5 باتیں لکھی ہیں، یہ گو کہ حاکم کے لیے ہیں کہ وہ فریقین کے درمیان اس طرح خیال کرے، قاضی کے لیے ہیں، جج کے لیے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھریلو معاملات میں بھی، کاروباری معاملات میں بھی، اور رشتہ داروں میں یا دوستوں میں اگر جھگڑا ہو جائے اور ہمیں کوئی سازش بنائے تو ان میں فیصلہ کرنے میں بھی ہم ان 5 امور کا خیال کریں۔ پھر دیکھیں یہ 5 امور کیا ہیں۔ نمبر 1، جس طرح ایک کو اپنے پاس آنے کا موقع دیتے ہیں دوسرے کو بھی دیں، دونوں کو بیٹھنے کی جگہ یکساں دی جائے، یہ نہیں کہ ایک کو قریب بٹھایا جائے اور دوسرے کو قریب نہ آنے دیا جائے، دونوں کی طرف برابر متوجہ ہو، اور دونوں کے کلام کو سننے کا ایک ہی طریقہ ہو، دونوں کی بات توجہ سے سنیں، اور فیصلہ دینے میں یہ دیکھے کہ حق کس کے ساتھ ہے، تو جو حق پر ہو اس کے حق میں فیصلہ دے، چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار نہ ہو، اور جو قریبی رشتہ دار ہے اگر وہ حق پر نہیں ہے تو اس کے خلاف فیصلہ دے۔ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والوں اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا اللہ ہی کا حکم ماننا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔
اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کا حکم مانو جو تم میں حکومت والے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو مسلمان امراء ہیں، حکام ہیں، حاکم ہیں، ان کی اطاعت بھی واجب ہے، مگر اس وقت تک اطاعت واجب ہے جب ان کا حکم حق کے مطابق ہو۔ اگر یہ حق کے خلاف، شریعت کے خلاف حکم دیں تو ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے، آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو، یعنی وہ حکم، وہ مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں لے جاؤ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جو شریعت ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر عمل کرو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ احکام ہیں جو کتاب اللہ کے ظاہر سے ثابت ہوتے ہیں، ایک وہ احکام ہیں جو حدیث کے ظاہر سے ثابت ہوتے ہیں، اور ایک وہ احکام ہیں کہ جو ہیں تو قرآن و حدیث کے لیکن ظاہراً ثابت نہیں ہوتے، اس کے لیے قیاس کرنا ہوتا ہے اور مجتہد قیاس کر کے وہ احکام نکالتا ہے۔ تو اس طرح احکام کی تین قسمیں ہو گئیں۔ اولو الامر میں امام بھی ہے، امیر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، حاکم بھی ہے، قاضی بھی ہیں، تو ان سب کی اطاعت شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا واجب ہے۔ خلافت کاملہ تو زمانہ رسالت کے بعد 30 سال رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صدیق اکبر کا دور مبارک تقریباً 2.5 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تقریباً 10 سال، حضرت عثمان غنی کا دور مبارک تقریباً 12 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تقریباً 4.5 سال، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تقریباً 6 ماہ۔ تو یہ ٹوٹل کریں تو یہ 30 سال بنتے ہیں۔ اس میں خلافت کاملہ رہی، اور پھر بنو امیہ میں، بنو عباس میں جو خلافت تھی وہ خلافت ناقصہ تھی۔ تو خلافت ناقصہ خلفائے عباسیہ میں بھی تھی، لیکن اب تو خلافت یعنی امامت نہیں پائی جاتی، چونکہ امام کے لیے، خلیفہ کے لیے قریش میں سے ہونا شرط ہے، اور یہ بات اکثر مقامات میں موجود نہیں ہے۔ لیکن سلطنت، امارت باقی ہے، سلطان، امیر، بادشاہ ہیں، اور یہ بھی اولو الامر میں داخل ہیں، اس لیے ہم پر ان کی اطاعت بھی لازم ہے۔ لیکن پہلے عرض کر دیا گیا کہ حکمراں کی اطاعت شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ اگر کوئی حاکم شریعت کے خلاف حکم دے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کوئی حاکم ملک کو نقصان پہنچائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، ملک میں اسلامی قوانین کو ختم کرنا چاہے تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔ سورۃ النساء کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس کے نور سے ہمیں روشن اور منور فرمائے۔